اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کے 800 ایپیسوڈ مکمل ہونے کی خوشی میں آج کا یہ ایپیسوڈ ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ، اور امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی، ہمارے بزرگ عالم دین حضرت حجت الاسلام جناب حسین مہدی صاحب حسینی، اور ہمارے نوجوان عالم دین حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات، اللہ کا فضل و کرم، اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مقدس کی برکت، اور تمام علماء حق جو یہاں تشریف لائے، ان سب کی محنت و کاوش، اور آپ سب کی محبت ناظرین کرام کی۔ آج 800 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کے جو خیالات، آپ کے سجیشنز، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے سوالات، وہ علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام علماء کرام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ اللہ کا احسان کرم، مولا کا پروردگار کا احسان، شکر خدا کا۔ سب سے پہلے تو میں تمام علماء حق جو یہاں تشریف لائے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے، صحت و سلامتی اور طول عمر کے ساتھ۔ لیکن ناانصافی ہوگی اگر میں جو ہمارے کیمرے کے پیچھے افراد، ہمارے دوست، ہمارے بھائی موجود ہیں جو کنٹرول روم میں ہیں، اگر ان کی محنت، ان کی کاوش اور ان کی تگودو کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، میں تہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں خاص طور سے برادر عمران رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنت اور ان کی جستجو سے چینل ون آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، تمام علماء کرام کے لیے، تمام اراکین چینل ون کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ میں اگر آپ اجازت دیں تو آج کا پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کا 800 ایپیسوڈ پورا ہو گیا، ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے اس پروگرام میں اچھے اچھے سوال لوگ پوچھتے ہیں، اور آپ بہت ہی آسانی سے اور اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور اس پروگرام سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو معلومات اسلام کے بارے میں ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ اسی طرح ایسے پروگرام کرتے رہیے، اور ہم کو بہت خوشی ہوگی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، یہ میرا سوال تو نہیں، ایک سجیشن ہے کہ بھئی آپ کا یہ 800 ایپیسوڈ کے لیے اب تک کا آپ کا جتنا بھی ایپیسوڈ ہے قریباً میں نے اٹینڈ کیا ہوں، اور آئی ایم ویری امپریس۔ آپ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو، اور انشاءاللہ اور اللہ آپ کو اور برکت دے کام کرنے کے لیے، اور اس کے اندر اضافہ ہو۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے وہ اردو میں ہے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی مولانا آتے ہیں ان کا جو بیس ہے وہ اردو سے ہے۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ ہم جو بمبئی والے ہیں انہوں نے اطہر صاحب اور عباس رضوی صاحب کو سن کے اس چیز کو ہم نے کور تو کر لیا ہے، لیکن آپ کو جو سوالات آتے ہیں یہ موسٹلی جو یو پی اور بہار سے جو یہاں وہاں شفٹ ہوئے ہیں قریباً ان کا سوال آتا ہے، وہ بھی اردو میں، اور آپ ان کو جواب دیتے ہو۔ لیکن اپنے دیش میں، انڈیا میں، قریباً 50% آف دا مسلم پاپولیشن یہ نان اردو والا ہے۔ ان کا آپ کو ساتھ میں کوئی کنیکشن مجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ تو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ورنیکولر میڈیم والے جو مولانا ہے ان کو بھی آپ ان کے اندر شریک کرو،
भले स्टार्टिंग के अंदर आप 15 मिनट उनको स्टडी कराएँ, आपके जो व्हाट्सएप के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, और उस हिसाब से जो उनके फॉलोवर है, वो भी आपके चैनल का फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना क्या है कि जो उर्दू कल्चर है, वही ऐसा लग रहा है कि इस अपनी कंट्री के अंदर वही चीज़ें हैं, यही मुसलमान है। वरना अगर पूरा पिक्चर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ डू समथिंग इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई मौलाना साहब, मैं मोहम्मद टेरी से बोल रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके 800 एपिसोड पूरे पूरे हुए मसाले ज़िंदगी के। अल्लाह ऐसा ही इस प्रोग्राम को हमेशा आबाद रखे और हमारे जावेद भाई जो हैं वो हमेशा ऐसी को कंडक्ट कराते रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द इसी साल ज़हूर हो और हम उनके नासरों में शामिल हों। बस यही कि मैं मसाइल ज़िंदगी के 800 एपिसोड के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम उसको मैं 10-12 साल से तो देख ही रहा हूँ। 10 साल से जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था तब से मैं, और एटलीस्ट मैं खाते हर दिन ही देख रहा हूँ उसको। और माशाल्लाह से जो जावेद भाई कंडक्ट कराते हैं और जितने मौलाना आते हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, बहुत ही अच्छी सवाल को उसको एक्सप्रेस करते हैं। और हर मज़हब के ही मकासद, हर फ़िरक़े के, सुन्नी, शिया, हिंदू, मुसलमान, ज़्यादातर सभी इस मसाइल ज़िंदगी में अपने सवाल पूछते हैं और उनको वो मुतमईन भी होते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छे जवाब मिलते हैं। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अहले सुन्नत हैं लेकिन वो मसाइल ज़िंदगी में अपने सवाल पेश करते हैं और उनको जवाब अच्छा मिलता है। वैसे ही नॉन मुस्लिम भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सवाल भेजते हैं मसाइल ज़िंदगी में, वहाँ उसको पेश किया जाता है, वो वहाँ उसका जवाब भी दिया जाता है। बस यही मुझे बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को। और बस जावेद भाई एक सजेशन ये था कि आपने कहा था कि कोई सजेशन हो तो बताइएगा। सजेशन बस यही है जावेद भाई कि जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर एक पिक्चर बनाई गई है, वैसे ही मैं चाहता हूँ मौला अली से लेके 12वें इमाम आखिरी इमाम तक की सबकी पहली फिल्में बनाई जाएं। और जितने भी पैगंबर हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और जितने भी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी, बाकी जितने हज़रत दानियाल हैं, हज़रत इब्राहिम है, जनाब इदरीस हैं, जनाब खज़र हैं, जितने भी पैगंबर हैं, जनाब इलिया, इन सब की अगर टेलीफिल्म्स अगर बनाई जाए और उसको समझाया जाए तो और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर ये बात आप एडमिन तक पहुंचा सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो 800 एपिसोड मसाइल ज़िंदगी के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मसाइल ज़िंदगी में ना सिर्फ ये कि एक फ़िरक़े के अफराद सवालात करते हैं, बल्कि आप सब वाकिफ़ हैं कि नॉन शिया हज़रात अहले सुन्नत हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सवालात करते हैं और फैज़ हासिल करते हैं और मुतमईन होते हैं। ये सब बरकतें हैं आप हज़रात की, कि आप हज़रात जो मुतमईन करते हैं लोगों को और जो जवाबात देते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये कमालात जो हैं हमारे उलमाए कराम के, जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी जो स्टडी है, अपनी जो मालूमात हैं, अपना जो इल्म है, उसको इस तरह से लोगों में तकसीम करते हैं कि लोग मुतमईन हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात भी इस 800 एपिसोड के सिलसिले में तीनों हज़रात से गुजारिश है कि कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, ये मसाइल ज़िंदगी खुद कुरान ने भी कहा है कि फ़स्अलू ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो अगर तुम नहीं जानते। सवाल को इल्म की कुंजी करार दिया गया है। लोग पूछेंगे तो जवाबात मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सवालात पूछते हैं और उनके इत्मीनान बख्श जवाबात हमारे उलमा ने यहाँ से दिए और आइंदा भी दिए जाते रहेंगे। और ये खुशकिस्मती है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों ने सवालात किए, लेकिन उनको जवाबात यहाँ से जो दिए गए उससे वो मुतमईन भी हुए और काफ़ी हद तक मुतासिर भी हुए। और इंशाअल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि ये विन चैनल कोई मज़ाहिब के दरमियान डिबेट का चैनल नहीं है। बेशक जी, हम यहाँ डिबेट करने नहीं बैठे कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को बुला करके ये इंसानियत का पैगाम हर तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो उलमा आते हैं वो उलमा अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा
یہ مسئلے تو یہاں کے اوپر ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ سوالات بھیجتے رہیے. ہمارے علماء جو اس چینل پر آتے ہیں وہ جوابات آپ کے دیتے رہیں گے اور دیتے رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آغا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کچھ. یہ جو مومن نے کہا ابھی کہ صرف اردو داں طبقے کے افراد ہی سوال کرتے ہیں، تو بہرحال جو ایسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب بھی ہوگا. جی لہذا جن لوگوں نے جیسے بھی سوال کیے ہیں ان کو جواب اسی اعتبار سے دیا گیا ہے، اور ہمیں پورے طور سے اس کی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن اور زبانوں میں بھی شاید یہاں سے سلسلے سوال و جواب کے نشر کیے گئے ہیں. بنگالی میں خاص طور سے. جی بنگالی میں مثلا نشر ہو رہے ہیں. جی تو اگر ضرورت ہو اس طرح کے سوالات آئیں تو ایک شعبہ انگریزی کا بھی ہونا چاہیے، جی تاکہ اس سے وہ افراد جو دوسرے ملکوں میں اور انگریزی میں سوال کرتے ہیں ان کو جواب انگریزی میں دیا جا سکے. جی تو بس ایسا ہی ہے کہ اگر انگریزی میں سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں تو اس کا ایک شعبہ الگ بنا دیا جائے، اور تاکہ وہ انگریزی میں اپنے جواب کو سن سکیں. بہت بہت شکریہ آغا. آغا آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک ویور کا مشورہ اچھا ہے کہ بقیہ انبیاء کرام سے متعلق بھی ایپیسوڈز تیار ہوں اور ان کے ذریعے سے تاریخ بقیہ افراد تک پہنچے، اور اس سلسلے میں تو کام ہو رہا ہے مسلسل. بہت سے انبیاء کرام سے متعلق اس طرح کے پروگرام تیار بھی ہو چکے ہیں، اردو زبان میں ڈب بھی ہو چکے ہیں اور نشر بھی ہو رہے ہیں. اور ابھی اخیراً جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی وہ پروگرام ابھی ون ٹی وی پہ آ چکا ہے. تو یہ دھیرے دھیرے کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بقیہ انبیاء کرام اور بقیہ معصومین سے متعلق بھی پروگرام انشاءاللہ نشر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کس کا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ بچے کو لے کے پالتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو میں نے سنی ہوں کہ وہ تو ماں باپ ہو جاتے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے نامحرم ہوں گے؟ اگر لڑکا ہے تو ماں کے لیے اور لڑکی ہے تو کیا باپ کے لیے نامحرم ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی تو اپنی اولاد ہوتی ہے نا، اپنی اولاد کی طرح اس کو پالتے ہیں. تو آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجئے. شکریہ. خدا حافظ. اڈاپشن کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کسی بچے کو یا بچی کو گود لیا ہے اور وہ رشتہ نہیں ہوتا ایسا محرمیت والا، تو کیا وہ ماں باپ کے لیے محرم ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد؟ لیکن ماں باپ کے لیے جو گود میں لیتے ہیں وہ، یا پہلے والے ماں باپ؟ جو گود لیتے ہیں وہ. گود لینے سے نہ ماں ماں بنتی نہ باپ باپ بنتا ہے. جی اسلام میں کسی کو گود لینے سے رشتے تبدیل نہیں ہوتے. جی اگر کسی کو ایسے ہی گود لینا ہے تو وہ اگر لڑکے کو گود لے رہا ہے تو اس لڑکے کو گود لے جو اس کی بیوی کا محرم ہو، جی سگا بھتیجا یا سگا بھانجا ہو. جی اگر بیٹی کو گود لے رہا ہے تو اس کو لے جو اس کی شوہر کی سگی بھتیجی یا سگی بھانجی ہو، جی ورنہ گود لینے سے محرمیت نہیں آتی ہے. مگر یہ کہ ایسا کام کرے کہ گود لینے کے بعد یہ جو ماں ہے جو گود لے رہی ہے اس بچے کو دودھ پلائے. جی اگر وہ اس کو دودھ پلا دیں گی تو دودھ پلانے سے محرمیت ہو جائے گی. جی لیکن اگر دودھ نہیں پلائیں گی تو دوسرا محرمیت کا کوئی راستہ اس کے اندر نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جاوید بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے، عقیقے کے کیا شرائط ہیں؟ پلیز جواب دیجیے. السلام. جی آغا، یہ سوال ہے عقیقہ کا کیا شرائط ہے؟ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور 4 جانوروں کے لیے اس بات کے لیے اجازت ہے کہ ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے ذریعے قربانی ہو، کہ جن میں سے 3 ہمارے ملک میں ممکن ہے کہ گوسفند، اونٹ یا بکرا، ان 3 کے ذریعے سے یہ قربانی کی جائے، اور پھر ان کو غریبوں کو بھی کھانا کھلایا جائے اور بقیہ کو بھی خبر مل جائے کہ اس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم علی جناب مولانا صاحب جاوید بھائی، میں کنیز صغرا لکھنؤ سے مسائل زندگی کے 800 ایپیسوڈ پورے ہونے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے پروگرام مسائل زندگی کی 2 باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو جاوید بھائی کا سوالوں کو واضح کر کے بتانا کہ سوال سب کی سمجھ میں آ جائے، اور دوسرے مولانا صاحب کا ہر سوال کا تسلی بخش جواب دینا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ون چینل کے ہر خدمتگار کو سلامت رکھے، طویل عمر عطا فرمائے، اور ون چینل زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ مولانا صاحب کی خدمت میں میرے 3 سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ مولانا صاحب پلیز میری اصلاح فرمائیے گا کہ ہم کیا اپنی واجب نمازوں اور تعقیبات وغیرہ کو پڑھنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا، نماز شب میں زندہ یا مردہ 40 مومنوں کو ہی مغفرت کی دعا کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 40 ہی کیوں کہا گیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں واجب نماز مثلاً پنجشنبہ کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم سورہ دہر الحمد کے بعد سورہ دہر پڑھتے ہیں، اور اگر بھول کر سورہ قل هو اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر کیا ہم پھر سے سورہ دہر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ہی رکعت میں کیا ہم سورہ حمد کے بعد 2 سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز میری اصلاح فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ 3 سوال ہیں، ہم تینوں تقسیم کریں گے۔ پہلا سوال آگا یہ ہے کہ جو واجب نمازیں ہیں، تعقیبات ہیں، کیا یہ ہم ہدیہ کر سکتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ واجب نمازیں ہدیہ نہیں ہو سکتی ہیں، جی۔ جتنے بھی مستحبات ہیں وہ امام کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا یہ ہے کہ جو نماز شب میں، نماز وتر یا وتر میں جو ہے 40 مومنین کا ہم نام لیتے ہیں، تو کیا اس سے کم یا سے زیادہ ہم نام نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پارہ کے زیادہ۔ تیسرا سوال آغا آپ کی خدمت میں ہے، یہ پنجشنبہ یعنی جمعرات کو صبح کی نماز میں سورہ حمد کے بعد میں سورہ دہر پڑھتی ہیں، لیکن غلطی سے انہوں نے سورہ قل هو اللہ شروع کر دیا، تو کیا اس کے بعد سورہ دہر پڑھ سکتی پہلی رکعت میں؟ صرف 2 سورے، سورہ قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، ان 2 سوروں کو بیچ میں روکنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، سوا یہ کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے یا بقیہ نمازوں کے لیے، صبح اور دوپہر کی نماز کے لیے اگر سورہ جمعہ یا سورہ منافقون پڑھنا ہو تو اس صورت میں اگر سورہ قل هو اللہ احد یا سورہ قل یا ایھا الکافرون کو آدھے تک نہیں پڑھا ہے تو بیچ میں بریک دے کر یہ 2 سورے پڑھے جا سکتے ہیں، بقیہ کسی بھی موقع پر ان 2 سوروں کو بریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ 800 ایپیسوڈ ماشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ میں بڑی دعائیں دیتا ہوں، اور ایک استقبال غدیر موبائلہ فاؤنڈیشن آف ناگپور کی طرف سے آنے والی 18 ذی الحجہ کی مبارکباد تمام عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں، اور اسی ضمن میں آگا ایک سوال کیا ہے کہ ساری دنیا کے امام جماعت جمعہ سے مومنین کرام نے درخواست کی ہے کہ چینل وین کے ذریعے سے ایک خاص پیغام پہنچایا جائے، جس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ فضائل غدیر علماء کرام بیان فرمائے کم سے کم 1 ماہ پہلے، اور عید غدیر کے دن کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ بعض علماء کرام عین غدیر کو نماز عید غدیر پڑھانے کے بعد 10 بجے خطبہ غدیر میں غدیر کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ آج مومنین کو غسل کرنا چاہیے، جبکہ غسل کا وقت نکل گیا، نیا کپڑا بنانا چاہیے، وقت نکل گیا، مومنین کو اچھے کھانا کھلانا چاہیے، نیا وقت نکل گیا۔ عزیزان محترم، جو پرانے حضرات ہیں، بزرگ ہیں، ان سے نہیں بلکہ جو نئے نسل کے نوجوان ہیں، انہوں نے درخواست کیا ہے کہ بعض مومنین نوجوانوں نے شکایت کی ہے کہ کیا اعمال غدیر خطبہ جمعہ میں 1 ماہ پہلے امام جماعت اگر بیان کرے تو مومنین میں بیداری پیدا ہو گئی اور غدیر کے پیغام میں اضافہ ہوگا، اور لوگ عید غدیر بہت دھوم دھام سے منائیں گے اور ساری دنیا میں غدیر کا پیغام پہنچے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آغا میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ مرکزی جامع مسجد ہماری یہاں حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ میں ہے، یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ غدیر سے پہلے غدیر کے سلسلے میں جو عید اکبر ہے
سلسلہ شروع ہو جاتا ہے خطبے میں اور تقاریر میں اور مجالس میں، لیکن بہرحال بھائی کی خواہش ہے ناگپور سے، آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ فرمائی درست ہے، ہونا چاہیے، لیکن خالی یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ جی، ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کام انجام دیں۔ جی، جیسے ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں، دوسرے کی تیاری کرتے ہیں، یہ ذمہ داری خالی علماء کی نہیں ہے کہ سارے غدیر صرف علماء سے متعلق نہیں، غدیر سب سے متعلق ہے۔ بے شک جی، لہٰذا تمام لوگوں کو غدیر سے پہلے غدیر کی تیاری کرنا چاہیے۔ البتہ علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غدیر سے پہلے اپنے مجلسوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے بیانات میں غدیر کی اہمیت اور غدیر کے فضائل کو بیان کریں۔ اور ون چینل جہاں تک میرا خیال ہے یہ کام پہلے سے جی، شروع کر دیتا ہے، تو آپ انشاءاللہ سنتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سال اس چینل سے پیغام آپ کے سامنے پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور جاوید صاحب، میں ایک سوال کہنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نظر کے بارے میں بتائیں کہ نظر کس کس کی لی جا سکتی ہے، اور تھوڑا بتائیں معصومین یا نبی جن کی لی جا سکتی ہے بتائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے نظر کے سلسلے میں نظر کس کس کی دی جا سکتی ہے؟ نظر کس کس کی دی جا سکتی ہے؟ جی کسی بھی معصوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی، قرآن کی تلاوت کر کے ان کا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، حضرت کی طرف سے چہاردہ معصومین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے مجلسیں کر سکتے ہیں، جو بھی کار خیر ہے وہ معصوم کی خدمت میں بطور نظر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو غیر معصومین اولیاء اللہ ہیں جیسے کہ شہیدان کربلا ہیں، حضرت عباس ہیں، جناب زینب صلوات اللہ علیہ، شہدائے کربلا کو آپ کسی اور سے نہ ملائیے۔ جی، شہدائے کربلا کا مرتبہ اپنی جگہ پر ایسا جی، ہے کہ خود ان کی شہادت کے بعد چوتھے امام اور ائمہ طاہرین اور امام زمان کی وہ زیارت موجود ہے، ان کو عام لوگوں سے ملانا نہیں، یہ میری بالکل غلط مراد ہے۔ جو ہے جناب زینب، جناب عباس سب وغیرہ کی ہیں۔ خدمت میں نظر جی، پیش کی جا سکتی جی، ہے، اور نظر کے لیے ضروری ہے اگر یوں والی جو ہندوستان میں نظر کی جاتی ہے تو اس میں پاک چیزیں ہونی چاہیے، پھل کی نظر ہونی چاہیے، اور بہرحال سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ الحمد ہے، صلوات ہے، یہ سب بارگاہ معصومین شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہر وقت پیش کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی صلوات پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں ناچیز سے بہت بہت سلام۔ میرا نام سید محمد حسن الفقی ہے، میں جھارکھنڈ جمشیدپور سے بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں ون چینل کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ون چینل نے اپنا 800 ایپیسوڈ پورا کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان لوگوں نے بھی ون چینل کی خدمت سامع درنے سخنے سے خدمت کی ہے، ہمارے علماؤں نے بھی بھرپور خدمت کی، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ ون چینل ایک ایسا چینل ہے سارے برادران اسلام کو دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی شامل ہو کر دین کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آغا، اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ ون کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیغام کو انسانیت تک اس انداز میں پہنچایا کہ سارے افراد نے آپ کے پیغام کو سنا، اور پھر ظاہر ہے کہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کی بنا پر پھر انسان اس انسانیت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت اطہار نے بھی پیغام کو اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچایا، اور آج یہی انداز اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا بھی ہے، اور ون اسی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے پیغام انسانیت لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ان کا سوال دیکھنے کیا ہے؟ میں اسد رضوی مظفر پور بہار سے بول رہا ہوں۔ سوال سے پہلے ون چینل کے بانی محترم عمران رسول اور ان کے معاونین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی بہترین خدمات کے ذریعے اسلامیات کے حوالے سے پوری انسانیت کو بہترین معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے روز ایسے غیر مسلم سائنسدانوں کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے انسانوں کے لیے بہترین ایجادات کیے، جنہوں نے انوینشنز کیے، بہترین کارنامے دنیا میں کیے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، ان کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس میں
ایک جواب بہت پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ نے دیا تھا کہ آیا ان لوگوں نے خدا اور رسول کے خاطر کام انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جی، اگر انہوں نے خدا اور رسول قیامت کی خاطر کام انجام ہی نہیں دیا ہے جی، تو توقع کس بات کی؟ سبحان اللہ. جی، اب رہ گیا مثلا خدمتیں انجام دی، خدمت تو خدا بند عالم مخلوقات کی خدمت کے صلے کو ضائع نہیں کرے گا. جی، ان کا بدلہ کسی نہ کسی شکل ان کو ضرور دے گا. یہ خدا بہتر جانتا، اس کے لیے ہم خدا کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. خدا کیا فیصلہ کرے گا قیامت میں لوگوں کے بارے میں، دنیا میں لوگوں کے بارے میں. بہرحال جس نے جو بھی نیکی کی ہے خدا اس کی نیکی کو ذرہ برابر ضائع نہیں کرے گا، اور خدا بند عالم بہتر جانتا ہے کس کی نیکی کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہم خدا کو یہ نہیں بنا سکے اس کی قدر کتنی. خود جس نے جتنی خدمت انجام دی ہے خدا اس کی قدر و قیمت سے بہتر انداز سے واقف ہے، اور وہ یقیناً ان کا بہترین بدلہ دے گا، تو کسی حق میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب اور تمام ون چینل کے لوگوں کو تزین فاطمہ کا بہت بہت سلام، اور اللہ پاک آپ سب کو ہزاروں سال کی عمر دے صدقے محمد والے محمد کے. اور آپ کے جو 800 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہوئے ہیں ان سب کے لیے ہم سب دل سے مبارکباد دیتے ہیں. اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام اس پروگرام میں ہمیشہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے جس طریقے سے آپ سوال کے جواب دیتے ہیں، مولانا صاحب جواب دیتے ہیں، تو یقیناً مولا جو ہیں وہ اپنے سائے میں آپ سب کو رکھیں اور ہم سب کو رکھیں. پوچھنے والے بھی سلامت رہیں اور جواب دینے والے بھی ہمیشہ سلامت رہیں. اور بہت ہی زبردست جاوید بھائی کنوینئر ہے ماشاءاللہ سے، اور مطلب جسے کہنا چاہیے دل کو اتنی سکون ملتا ہے یہ پروگرام دیکھ کے. اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، نان مسلمس ہیں، اور جتنے بھی ریلیجن کے لوگ ہیں وہ آپ سے رابطہ رکھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو پوچھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ انہی کے عقیدے سے جا کے بہت اچھے جوابات دیتے ہیں. تو یقین مانیے آپ سب ماشاءاللہ سے جس بلندی پہ ہیں، تو مولا مشکل کشا اور آپ لوگوں کے پروگرام میں چار چاند لگائیں، اور ہمیشہ ایسی کامیابیاں آپ لوگوں کے قدم چومیں. کیونکہ یہ پروگرام جو ہوتا ہے یہ ریلیجیس طریقے سے ہوتا ہے، اور کیونکہ اس میں ماشاءاللہ سے جتنے بھی بچے، جوان، بزرگ سب اپنے اپنے سوالات آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کو جو مطلب بارے میں جن کے بھی بارے میں پوچھنا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اور آپ لوگ بخوبی جواب دیتے ہیں. مولاناؤں کی تو ماشاءاللہ سے تعریف کری جائے جتنی بھی کم ہے. اللہ پاک ان لوگوں کے علم میں اور اضافہ دے امام زمانہ کے صدقے میں. اور بس آج ہم سب کی طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے ون چینل کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو 800 ایپیسوڈز. اور انشاءاللہ یہ میرے سوال میں کم پوچھتی ہوں، میرے اور بھائی بہن پوچھتے رہتے ہیں، لیکن بس یہ میری ہم سب کی دعائیں آپ سب کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا سوال اگر رکھیں، اور اگر ہو سکے تو اور ہم لوگ کے علم میں اضافہ ہو تو کچھ اچھے اچھے اور پروگرامز بنائیں. بہت بہت شکریہ سب کو، ہم سب کی طرف سے ایک بار مبارکباد قبول کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ، السلام علیکم. آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہمارے سر کا تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرمائے. یقیناً یہ پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، پیغام انسانیت پوری دنیا میں پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ جو علماء سے قریب نہیں جانتے کہ کس طرح سے محنت اور کس طرح سے جستجو کر کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور علم کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں محمد اور آل محمد. صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ علماء سے جڑے رہیے، علماء کے ساتھ رہیے، علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھیے. اور میں اسی کے ساتھ میں تینوں علماء کرام سے گزارش کروں گا
کہ اس پروگرام کے سلسلے میں جو کہ ہر دل عزیز پروگرام ہے، آپ حضرات کی وجہ سے اس سلسلے میں آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے. آگا کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، آپ ہی حضرات نے یہ اطلاع دی کہ 800 ایپیسوڈ ہوئے ہیں. جی. اگر ہر میں 70 اور 60 کا ایوریج لگا لیا جائے تو تقریباً قوم کو 5600 سوالات کے جواب دیے جا چکے ہیں اس مرکز سے. ماشاءاللہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر قوم کو 600 یعنی انسانوں کو چاہے کسی مذہب کے 6000 سوالات کے جواب مل گئے تو گویا کہ اس ون نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور اس کے لیے برسوں کا وقت بھی خرچ کر دیا جاتا تو شاید قریے پہنچ کر کے بھی اتنے سوالات کے جواب نہیں پہنچ پاتے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں آغا؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ سوال جو علم کی کنجی ہے، اور سوال سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اور سوال پوچھنے والے تو ایک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ یہ سوالات بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں. جی. تو جتنے لوگ کو ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں ان کے بھی سوالات حل ہو جاتے ہیں. اگر اس وقت ون کے ناظرین کی تعداد میں خاص لاکھوں تک پہنچ چکی ہے. جی. تو اگر سوال ہے تو ایک سوال کے جوابات 3 لاکھ یا 4 لاکھوں تک پہنچ رہا ہے. اس سے بھی زیادہ آغا آپ کے قطع کلام 30 ملکوں میں جا رہا ہے یہ پروگرام. 30 ملکوں میں جا رہا ہے. اتنی تو کوئی کتاب ہی نہیں چھپتی. جی جی. کسی بھی کتاب کے سوال کے جواب ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کیا جو سوالات آتے ہیں وہ عام طور سے سوالات میں تکرار اور ریپیٹیشن بہت ہوتی ہے. ہم زندگی کے سوال کم ہوتے ہیں. جو سوالات ہیں، رزق کا سوال ہے، فیملی مسائل ہے، یہ سوال بار بار آتے ہیں اور بار بار ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں. لیکن جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے سوالات ہیں، ہمارے جوانوں کی ترقی کے سوالات ہیں، وہ سوالات ذرا سا کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ زیادہ نہیں آتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگ سوال کرنے کے عادی تو ہیں، لیکن وہ مسائل زندگی کے مسائل کم پوچھتے ہیں، اپنے مسائل زیادہ پوچھتے ہیں. اگر ان مسائل میں اور بھی چیزیں پوچھی جائیں جو ہمارے نوجوانوں سے متعلق ہے، کس طرح زندگی گزاری جائے، کہ آج کل جو علم کا مسئلہ ہے، روزگاری کا مسئلہ ہے، تو وہ جو ہمارے مسائل اگر وہ پوچھے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس سے نئی راستے اور نئی رہنمائیاں لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس مسائل زندگی نے بہت سارے علاقے کے رہنے والوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس کی بنا پر بہت سارے علاقوں میں رہنے والے نہ صرف یہ کہ ون سے جڑے بلکہ ان علماء کرام سے بھی ان کا رابطہ اور مضبوط ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ابھی اس قوم کی علمی سطح بلند ہے اور مزید کتنا زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا اس طرح سے لوگوں کے سوالات کا آنا اور مسلسل یہاں سے جواب دیا جانا، یہ ہر اعتبار سے قوم کے لیے بھی مفید ہے، اور اس اعتبار سے بھی مفید ہے کہ ابھی اپنے انسان کے لیے ایک راہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ابھی کتنا اور آگے ہمیں جانا ہے. ناظرین کرام، جب یہ پروگرام مسائل زندگی شروع ہوا تھا، مسائل زندگی، اس سے پیشتر اور ہمارے پروگرام تھے، صراط مستقیم تھا اور پروگرامز تھے، لیکن جب تک کہ یہ چینل صرف مقامی طور سے دکھایا جاتا تھا، لیکن اس سے پیشتر جب یہ لائیو تھا مسائل زندگی تو 40 ایپیسوڈ مسلسل حجت الاسلام جناب مولانا حسنین صاحب رضوی کراروی نے اس کو خطاب فرمایا اور جوابات دیے. یہ لائیو ہوتا تھا پروگرام، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مقبول ہوا کہ آج الحمدللہ تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 26 سے 30 علماء کرام، مقتدر علماء کرام، معزز علماء کرام، ہمارے قوم کا سرمایہ علماء کرام تشریف لائے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رہے صحت و سلامتی کے ساتھ. اس میں سے کچھ ہمارے درمیان نہیں ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ،
حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر جوادی صاحب قبلہ اور جناب مولانا اطہر عباس صاحب کلکتہ سے، یہ ہمارے درمیان نہیں ہے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرمائیں، اور اسی کے ساتھ میں ہم کلپ دیکھتے ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسنین صاحب رضوی کراروی کا اور دیگر علماء کرام کا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. آپ کے محبوب چینل ون کے پسندیدہ اور طویل ترین سلسلے مسائل زندگی کے 800 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر میں ون چینل فیملی کے تمام ممبران کو، خصوصاً برادر محترم جناب علی جاوید زیدی، جن کی انتھک کوششوں سے اور جن کے عزم و حوصلے سے اس پروگرام میں چار چاند لگے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خصوصی مبارکباد آپ کی خدمت میں جن کے جڑے رہنے سے اور مسلسل دلچسپی لینے سے اس پروگرام کی کامیابی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی نہ صرف مسائل زندگی بلکہ تمام پروگراموں سے اسی طرح جڑے رہیں گے اور ون چینل کے ذریعے سے اپنے گھر میں دینی ماحول کو بنانے میں مصروف عمل رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کمال الدین اکبر صاحب الہ آباد سے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ون چینل کا پروگرام مسائل زندگی اپنے 800 ایپیسوڈز پورے کرنے کے قریب ہے، پورے کرنے جا رہا ہے. تو اس کو ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل زندگی کو ون چینل کے مقبول پروگراموں میں ایک خصوصیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اب 800 ایپیسوڈ ہونے جا رہے ہیں. یہ اس کی یہی خاص وجہ ہے. مگر اس سلسلے میں پوری ون چینل کی ٹیم قابل مبارکباد ہے، اور ون چینل کے ساتھ ساتھ ٹیم کے خصوصیت سے جناب جاوید زیدی صاحب اور جناب برادر عزیز ظفر صاحب جو اس کی روح رواں ہیں، وہ جن لوگوں نے بھی اس ٹیم کو ڈیولپ کیا ہے، وہ یہ سب مبارکباد کے لائق ہیں. پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے. اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا ضروری ہوگی کہ ان ناظرین اور ویورز کا یا جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے ایسی باتیں پوچھیں جس کی وجہ سے جوابات کے ذریعے سے ون چینل نے بہت سے سماجی، قومی، انفرادی اور اس طرح کے مسائل کو حل کیا جو خاندانی سطح پر ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور ان سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ون چینل والے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں گے اور اس پروگرام میں اور ترقی ہوگی. اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی تمام کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا روح ظفر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ 800 نمبر پروگرام مسائل زندگی کا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یقیناً خوشی کی بات ہے. کبھی غور کریں، سوچیں کہ کسی ایک پروگرام کے بنانے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنی طاقتیں صرف ہوتی ہیں، کتنا سرمایہ صرف ہوتا ہے. یقیناً یہ خداوند عالم کی عطا ہے اور امام زمانہ کا خاص یہ سایہ ہے کہ جو ہم سب جو بھی یہاں پر آتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے اور ہمیشہ ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. قرآن مجید نے ہم سے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی یہ سوال کرنے والوں کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ سوال کرو. نبی کریم یہی کہتے ہیں کہ سوال کرو، پوچھو. سوال کرنے والوں کے لیے کہا ہے فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، سوال کرو اللہ تم پر رحمت کرے گا. تو اب یہ سوال کرنا، مولا کائنات نے فرمایا پوچھو قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. تو سوال کرنا، سوال کا جواب دینا، یہ دونوں باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے.
خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس نیک کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زمانے کے امام سے یہی دعا کرتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہم آپ کی تعلیمات کو عام کریں، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جناب محمد قیصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جان کر اور آپ کو اطلاع دے کر بہت ہی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ون چینل کا یہ اہم ترین پروگرام جو مسائل زندگی کے عنوان سے ہے، یہ اپنے تمام نشیب و فراز اور مرحلوں سے گزرتا ہوا 800 ایپیسوڈز مکمل ہو چکے، اور الحمدللہ یہ سفر جاری ہے اور آگے جاری رہے گا اسی کامیابی کے ساتھ۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ چونکہ میرا آنا جانا، بلکہ میں ہی کیا، جو بھی مسائل زندگی میں عالم آتے ہیں اور علماء ہیں، وہ سب کا میں سمجھتا ہوں کہ احساس یہی ہوگا کہ لوگ مسائل زندگی کو تمام پروگرام میں ون چینل کے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور بہت ہی لگن کے ساتھ اسے دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ یعنی میں بہت سے ایسی فیملی سے ملا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی جو آئی ہے وہ مسائل زندگی پر پوچھنے جانے والے سوالات سے۔ یوں تو سارے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، لیکن مسائل زندگی سے جو دینی معلومات اور فقہی اور احکام کے سلسلے میں معلومات ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا اثر اور لوگوں کے اندر اس کا ہے۔ کئی اسٹیٹ میں میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے، خاص طور سے کشمیر کی طرف اور دوسرے علاقوں میں جس کو بہت پابندی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے البتہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں تمام مسائل میں کہ پہلے ہمارے سوالات آتے تھے اور جواب ملتا تھا، لیکن اب ہم جب سوال کرتے ہیں تو کبھی کبھی سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے ہفتوں کے بعد آتا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور میری ضرورت ختم ہو جاتی ہے جس وقت ہم کو ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان کا کہ اگر یہ پروگرام بڑھا دیا جائے، جیسے پہلے ہفتے میں 2 بار یہ پروگرام آتا تھا، اگر یہ 2 بار ہو جائے تو بہت سے مسائل کو شامل کر سکتے ہیں، اور مزید اس میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے اور بہت سے پروگرام ہیں ان سے معلومات ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسا پروگرام ہے کہ جس سے لوگوں کے دینی خاص طور سے فقہ کے بارے میں اگر معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ انسان کی اسلامی اور ایمانی اور مذہبی زندگی سے جڑا ہوتا ہے، بہت سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں ابھی بنگال گیا تھا کچھ دن پہلے، تو کسی جگہ پر جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی کسی موضوع سے متعلق، وہ حل نہیں ہو رہی تھی بحث، آپس میں دونوں گفتگو کر رہے تھے ڈیبیٹ مناظرے کے عنوان سے، لیکن ون چینل پر اسی سوال کا جواب جب ان کو ملا تو وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے، اور ان کے درمیان یہ بالکل فیصلہ ہو گیا کہ ہاں جو بات وہاں ون چینل سے بتائی گئی ہے وہی فائنل ہے، اور اسی پر جو ہے لوگوں نے قبول کر لیا اور تسلیم ہو گئے۔ تو بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو ون چینل کے اس مسئلے سے حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ون چینل کو اور اس کے پیچھے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان سب کے توفیقات میں اضافہ کر فرمائے، اور اسے دن دگنی رات چوگنی اضافہ و ترقی عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کے کام کو، اس عمل کو قبول فرمائے اور روز قیامت ذاخر آخرت قرار فرمائے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے قائم ہونے والی حکومت کے لیے بہترین مقدمہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آگے دیکھتے ہیں کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم. I am Saifa Jafri from Mumbai. I like your show Masala Zindagi and I congratulate all the team for the outstanding completion of 800 episodes. I had a question.
Is it permissible for a cartoonist to make a cartoon of a believer? Awaiting your reply. ہماری یہ بچی ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ کارٹونسٹ کے لیے کیا کسی مومن کا کارٹون بنانا جائز ہے؟ کاغذ پر تصویر بنانے کا مسئلہ نہیں ہے جی، مجسمہ بنانے کا مسئلہ ہے. کارٹون بنا سکتے ہیں. کارٹون آپ ایسا نہ بنے کسی کی توہین ہو، دل آزاری ہو، توہین ہو. جی، دل آزاری، اس کی شکل بدلے، اس آپ کام مت کیجیے. جی، شکریہ. خدا نے جو بنایا اس کو بنائیے. آدمی کی ایسی چیز مت بنے اس کی توہین کا سبب ہو، اس کی دل آزاری کے سبب. مومن کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. میں چنئی سے علی عباس بات کر رہا ہوں. بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو، آپ کی ٹیم کو. آپ بہت خدمت کرتے ہو ہمارے لیے. آپ کے مسائل زندگی 800% مکمل کر چکے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت مبارکباد ہو. اللہ آپ کو اور سلامتی عطا کرے اور ہم لوگوں کی دین کی معلومات کے لیے اور آپ مشکل زحمت اٹھانے کی توفیق عطا کرے. جیسے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ طلبات تھوڑی ڈفرینس ہے، اس میں تھوڑی وضاحت کریں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ہمارے یہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، اور اہل سنت بھائی کے وہاں صلی علی محمد و آل سیدنا محمد ایسا کہتے ہیں، یا صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد ایسا بھی کہتے ہیں. کہ کیا وضاحت ہے اس کی؟ ذرا تفصیل سے مجھے جواب ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا. اور میری درخواست یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مناجات اور نوحے آپ کے ٹی وی پلے ہونے کی میری درخواست ہے. اور آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ مناجات اور نوحے مرثیے یہ عنقریب ماہ محرم الحرام 1-1.5 مہینے بعد شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جہاں تک کہ ان کا سوال ہے کہ جو صلوات پڑھتے ہیں ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں مسلمان وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں دعائیں معصورہ ہیں اہل بیت سے. جی، صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ علویہ ہے، اور بہت سی دعاؤں کا مجموعہ ہے. یہ اہل بیت سے ہم کو ملا ہے. چونکہ دعاؤں کے مجموعے میں اہل بیت جب دعا کرتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس طرح سے کہتے ہیں، لہذا ہم پابند ہیں اہل بیت کے بیان کے. انہوں نے اس طرح سے صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ علویہ ہے، اور دوسری دعاؤں کے اندر یہ روش انہوں نے اپنائی ہے، لہذا ہم بھی اسی روش کو اپناتے ہیں. اور جنہوں نے جو اس سے ہٹ کے روش اختیار کی ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. آج میں مسائل زندگی کے 800ویں ایپیسوڈ کے لیے اپنے خیالات اور اپنی بات ریکارڈ کرا رہا ہوں. میں نے مسائل زندگی میں اپنا پہلا سوال 13 مارچ 2014 کو ریکارڈ کرایا تھا. 2014 سے میں مسائل زندگی سے جڑا ہوا ہوں اور بہت بہت سوال ریکارڈ کرائے. مجھے اپنے 2 سوال کے لیے ہفتے کا بہترین سوال بیسٹ کوشچن آف دی ویک کا انعام بھی ملا. 2014 میں ایک پروگرام، یہ پروگرام ایک ادھکری کلی کے مانند تھا جو اب پوری طرح کھل کر اپنی خوشبو چاہت جانب بکھیر رہا ہے، اور لوگ اس ہر دل عزیز پروگرام سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سب اس پروگرام سے اچھی طرح وابستہ ہیں. اس کے اینکر محترم جناب جاوید صاحب قابل تعریف ہیں، اور اب تک ہم نے بھی اور اب تک جتنے بھی علماء نے اس پروگرام میں شرکت کی اور بہت خوش اسلوبی سے سوالوں کے جواب دیے، تعریف کے لائق ہے. خدا بند اعظم سے دعا گو ہوں کہ ان سبوں کا سایہ ہم لوگوں کے سر پر قائم رکھے. آمین. یہ پروگرام 800 ایپیسوڈ کیا 8000. میں آپ کا شکر گزار ہوں، تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں. بس اسی طرح سے چینل ون کی اعانت اور مدد کرتے رہیے، ڈونیشن کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے، اور ہر طرح سے سجیشنز کے ذریعے، آئیڈیاز کے ذریعے. یہ آپ کا چینل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ کے 800ویں ایپیسوڈ میں ہمیں تو ایک بات کرنا ہے. تو یہ دل چاہتا ہے کہ دعا سلامتی امام زمانہ اور زیارت جو ہم نماز اور بعد مجلس پڑھا کرتے ہیں وہ تمام خاصی سی ہوا پر اگر پڑھی جائے تو کیا صحیح ہوگا. اور دیگر یہ کہ آپ کا ون چینل بہت بہترین طریقے پر چل رہا ہے
اور اس کی بہت خوشی ہے. جاوید بھائی مسلسل 800 ایپیسوڈ میں کار خیر کر رہے ہیں. ہفتےواری میں دیگر علماء حصہ لیتے ہیں اور وہ بھی بہت بہترین جوابات دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص گفتگو یہ ہے کہ سوال دینے والے اور بعض اوقات جملے بے ربط ہو جاتے ہیں. اس طرف حیا آتی ہے. بعض لوگ سوالات اس قسم سے بےہودہ کرتے ہیں لیڈیز. تو یہ سوالات تو کتب میں بھی ہیں. تو ظاہر بظاہر ورلڈ لیول پر ایسے سوالات کر کے اپنے آپ کو خجالت میں نہ ڈالا کرے. اور مسائل زندگی میں شرعی مسائل بھی شامل ہو جا رہے ہیں. یہ ڈبل کام ہو جا رہا. اور باقی بہت بہترین ہے. ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ ہمارے مشکل حل ہو. اور آپ لوگوں کے لیے تمام کے لیے دعا ہے کہ آپ کا اسٹاف بہت محنتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی حیات اور پوری عمر عطا کرے مولا. خاص طور سے ہمارے جاوید بھائی اور جو ہفتے واری علماء حصہ لیتے ہیں ہر ایک کے لیے دعا ہے. کیا فرماتے ہیں آبا محترمہ کے اس سوال؟ پروردگار عالم ان تمام سوالات کو بھیجنے والے برادران اور خواہران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے یہ پروگرام انشاءاللہ اپنی منزلوں کو طے کرتا رہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سے بہت آپ کا اچھا پروگرام ہے جی. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور باقاعدگی سے آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں اور بہت خوب لگا. ماشاءاللہ سے آپ مسائل اور زندگی کے جو ایسے کچھ سوالات ہوتے ہیں جسے بندہ کسی سے بات نہیں بھی کر سکتا تو آپ اس کو ماشاءاللہ بڑے واضح طریقے سے ان تک پہنچاتے ہیں. مالک کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے انشاءاللہ. آج آپ نے دعائیہ کلمات سے نوازا ہے. سوالات بھی بھیجتے رہیے انشاءاللہ. علماء کرام جواب دیں گے. اگلا سوال. جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا سلام عرض ہو. آپ کے 800 ایپیسوڈ جو 24 جون کو پورے ہو رہے ہیں اس کی آپ کو اور اراکین کمیٹی کو بہت بہت مبارکباد. اس ون چینل سے ہم کو اتنی نالج ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. میں ہر ٹائم ون چینل ضرور دیکھتی ہوں اور اس سے میری نالج میں ترقی اضافہ ہو رہا. خدا کرے آپ سب کی عمر دراز کرے. اچھا، خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خیر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید شہباد علی حسینی صابری الکاظمی الحمدللہ تعالی میں چینل ون سے کافی متاثر ہوں. اس میں بہت اچھے اچھے پروگرامز چلائے جاتے ہیں اور یہ سوال و جواب کا جو سیکشن یہ پروگرام جو چلایا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علماء کرام جوابات عطا فرماتے ہیں. بڑے ہی انتہائی اصلاح پسند علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آمد ہوتی ہے. اختلافی مسائل کو بھی جو ہے علمی انداز میں جوابات دیتے ہیں، شرعی و سلیس انداز میں جوابات عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ تعالی یہ پروگرام بہت مجھے پسند آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. آغا کچھ فرمائیں گا؟ انشاءاللہ تعالی مزید پروردگار عالم ون کے تمام منصوبوں کو کامیاب بنائے اور اسی طرح سے مومنین اور انسانیت کی خدمت کرتا رہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. چینل ون کے سبھی اراکین کو 800واں مسائل زندگی پروگرام بہت بہت مبارک ہو. جناب علی، میں تحسین حیدر رسول پور دھولڑی ضلع میرٹھ سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام کے لیے میرے 2 مشورے ہیں، ایک آپ کے لیے اور دوسرا عوام کے لیے. آپ یعنی جاوید صاحب سے یہ شکایت ہے کہ آپ سوال صاف سمجھ میں آتا ہے پھر بھی دہراتے ہیں اور اکثر علماء سے اپنی مرضی کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کئی سوالوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. دوسرا عوام کے لیے ہے، بہت سارے سوال غیر ضروری یا بار بار پوچھے جاتے ہیں. اہم سوال ہی اس پروگرام میں پیش کریں تاکہ اور مومنین بھی زیادہ سے زیادہ فیض اٹھا سکیں. امید ہے آپ عدل سے کام لیں گے اور صرف تعریف ہی نہیں تنقیدی سوال بھی پروگرام میں پیش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ علماء کرام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو میں چاہتا ہوں وہ جواب دیں تو آپ کو تو اور زیادہ علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے
کہ اس کے باوجود بھی وہ میری من کی بات یا میرے دل کی بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ شریعت کے حساب سے جواب دیتے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ ہمارے علماء کرام کسی کے شکنجے میں نہیں آتے, کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, بلکہ وہی جواب دیتے ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت اور ان کا علم ہے, اس کے حساب سے جواب دیتے ہیں. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان سوالات مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ یہاں جوابات علماء کسی کے مرضی کے مطابق نہیں دیتے. جوابات وہ دیے جاتے ہیں جو کتابوں میں روایتوں میں ملتے ہیں. جی. لہٰذا بہت سے سوالات ہوتے ہیں, ہم کو یہی پتہ نہیں پوچھنے والا کون ہے. نام تو آپ لیتے ہیں لیکن ہمیں آپ کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہے. یہاں سوالات پوچھے جاتے ہیں, پوچھنے والا نہیں دیکھا جاتا. اور ہمارے سارے علماء کی کوشش ہے کہ جوابات وہ دیں جو کتابوں میں موجود ہے اور جو معتبر جوابات ہیں. یا کسی کے خاطر اور کسی خوشنودی کی خاطر کو جواب اب تک تو نہیں دیا گیا ہے الحمدللہ. اور کسی کے سمجھ میں آتا تو ایک مسئلہ الگ ہے. اور ہمارے علماء نے اب تک اس طرح سے کوئی کسی کا پارٹ نہیں لیا ہے, کسی کا حصہ نہیں لیا ہے اور جوابات صحیح دیے ہیں. اب تک تو کوشش یہی ہے, آئندہ بھی کوشش یہی رہے گی. اور جاوید بھائی نے کام کیے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ جاوید بھائی علماء کو اپنی زبان سے متاثر کر سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کوشش کرتے بھی نہیں, کوشش کریں گے بھی تب بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ جوابات دینے کے لیے خدا اور رسول کو حاضر ناظر دے کے جواب دیتے ہیں اور علماء اپنی دانش کے اعتبار سے بہترین جواب دیتے ہیں. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. میں سٹی سے ہوں. مائی نیم صدق خان. میری پریشانی ہے کہ میرے گھر میں بہت سی مصیبتیں ہیں, کچھ اس کے لیے کچھ بتائیں یا دعا کریں. اس کے لیے بہت پریشانی گھر میں چل رہی ہے, اتنی پریشانی کی کیا بتاؤں میں آپ کو. تھینک یو. پریشانی ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں تو بہتر ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور مالی اضافے کے لیے سورہ مبارکہ زاریات ہے اور سورہ مزمل ہے, سورہ انشراح ہے. ان سوروں کو سوتے وقت پڑھیں, انشاءاللہ تعالی مالی پریشانی برطرف ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمانا کچھ چاہ رہے ہیں, فرمائیے. السلام علیکم. میرا نام سید امرین فاطمہ ہے. میں الہ آباد سے بول رہی ہوں. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے گھر کی گھروں برکت سے روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے. میرے شوہر کی دکان ہے چھوٹی سی اور میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں. آپ یہ بتائیے کہ میرے گھر میں روزی روٹی میں برکت کیسے ہو. ٹیوشن کے بچے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں میرے شوہر کی میری روزی روٹی میں بہت زیادہ برکت ہو جائے, اپنے بچوں کو اچھی پرورش دے سکے. ابھی آغا نے اس سے پیشتر جو سوال تھا اس میں یہی جواب دیا ہے اور سارے وظیفے بتا دیے ہیں. آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں آغا؟ جو مولانا نے فرمایا وہ صحیح ہے. آپ نماز عشاء کے درمیان سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائیں کیونکہ اس میں ضمانت لگی جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ روزی سے محروم نہیں رہے گا. اور دوسری چیز, خدا بند عالم کسی کی بھی روزی کو بلا وجہ خط کم نہیں کرتا. کچھ نہ کچھ ہم سے گناہیں ہوتی ہیں اور خدا بند عالم نے استغفار کو روزی کے اضافے کا سبب قرار دیا ہے. خاص کر نماز شب کے وقت, صبح سے پہلے کا جو وقت ہے وہ استغفار کا وقت ہے. آپ اس وقت اٹھیں, نماز شب پڑھیں اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں استغفار کریں. یقیناً آپ کی روزی بڑھے گی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اگر آپ کی روزی کم ہو گئی ہے تو آپ کبھی نماز صبح کے بعد بیٹھیے اور اپنا درد دل اپنے امام وقت سے کیجیے اور ان سے عرض کیجیے کہ ہماری روزی کم ہو گئی ہے یا آپ کے شوہر کام پر نہیں جا رہے ہیں تو ان کو کام پر آمادہ کیجیے. گھر پر دروازہ بند کر کے روزی میں اضافہ نہیں ہوگا. بے شک آپ کو روزی میں تو کام کرنا پڑے گا, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, خدمت کرنا پڑے گی. تو روزی میں دروازہ بند کر کے اضافہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہم رائچور سے بات کر رہے ہیں.
ہمارے قرآن پڑھنے کے نہیں ہوتا، مگر آپ اس سب کے پاس پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے تھے خریدے تو یاد رہتے، اس کے بعد پورا بھول سے جاتے ہیں ہمیں، تھوڑا اس کا حل بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید پڑھتی ہیں کسی عالم کے پاس اور اس کے بعد بھول جاتی ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو چیزیں روایات میں وارد ہوئی ہیں ان میں انسان کا مسواک کرنا اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا خود یہ سبب بنتا ہے کہ بقیہ چیزوں میں بھی اور قرآن مجید سے متعلق بھی انسان کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بقیہ دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں، لیکن ان دو پہ اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً اس کے حافظے کے لیے مفید ہے۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں۔ آپ سب کو، جاوید بھائی آپ کو، پوری انٹائر ون چینل کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں کے 800 ایپیسوڈز پورے ہو گئے ہیں، بہت شاندار مسائل زندگی کے، بس ایسے ہی مولا مشکل کشا مدد کرتے رہیں، اور آپ لوگ ایسے ہی دین کا جو پیغام ہے محمد اور آل محمد کا، وہ پنجتن پاک 14 معصومین کے صدقے میں پوری کائنات میں پھیلتا رہے۔ اس میں ون کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور خاص طور سے مسائل زندگی کی وجہ سے اس بہت سارے ینگسٹرز کی جو پرابلمز تھی وہ سالو ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو دین کی طرف بہت زیادہ دن پہ دن انٹرسٹ اور پیدا ہو رہا ہے، اور آپ لوگ بہت ہی بہترین طرح سے ماشاءاللہ سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ویسے تو پوری ٹیم کو ہی بہت بہت مبارک ہو، ون چینل کو، مسائل زندگی کو، لیکن بالخصوص خاص طور سے میں جاوید بھائی کا بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ سب آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ بہترین طرح سے اس کو کنڈکٹ کراتے مسائل زندگی کو، اور ہمارے جو ساجد بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے انہی نے پروگرامز کو کنڈکٹ کرایا، اور جتنے بھی مولانا تشریف لاتے ہیں اس کے اوپر۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا سوال لینے کے لیے۔ بہت سارے ہمارے سوال لیے جاتے ہیں مسائل زندگی میں، اس کا شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اسی طرح دعا کرتے رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت 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 شکریہ جواب دینے کے لیے، اور خاص کر کے جاوید انکل کے لیے اور مولانا روح سفر کے لیے بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ چیز ہم کافی عرصے سے، کافی وقت سے سمجھانے کی، باقاعدہ 1 سال سے یہ ڈسکشن چالو تھا، 1-1.5 سال سے، اور ایکسیپٹنس جو تھا وہ ہمارے لیے ان لوگوں کو ایکسیپٹ کروانا اور سمجھانا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا۔ پوری طریقے سے اگنورینس میں جی رہے ہیں، اور لوگوں کی دوسری باتوں میں اور آ جاتے ہیں کچھ بیچارے نافہم ہمارے دوست لوگ۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے جواب جو دیا، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ون چینل کو دین چوگنی اور رات دگنی ترقی ہو، اور خاص کر کے ہم جاوید انکل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے والد کے لیے دعا کریں جو بڑے علیل ہیں کافی وقت سے، اور ان کے لیے دعا کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور خدا حافظ، التماس سے دعا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بقیہ سوالات لے کے ابھی حاضر ہوتے ہیں۔